ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مفرج قربتی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت اور منزلت و مرتبہ بزبان رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ بتاؤں گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیغمبر خدا کی حدیث تلاوت فرمائی ہے، جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام میرے غم کو دور رکھتا ہے، واجب الاحترام۔ آگے ایک اور حدیث میں حضرت فرماتے ہیں، پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ائمہ معصومین کے باپ ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کا باپ ہے علی ابن ابی طالب۔ آگے ایک اور حدیث میں پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب قیامت کے دن میرے حوض کے مالک ہیں، واجب الاحترام۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر حضرت فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب وہ آخری فرد ہے، وہ آخری شخص ہے کہ جس سے میں رحلت کے وقت ہم کلام ہوں گا۔ آگے پیغمبر گرامی اسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، آیا اتنی احادیث ہے پیغمبر کی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی منزلت و مرتبے کے بارے میں کہ ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اتنی فضیلت رسول خدا نے بیان کی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ تو واجب الاحترام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو اپنے امت کے درمیان نشانہ ظاہر قرار دیا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو اپنے اور امت کے درمیان نشانہ ظاہر قرار دیا ہے، واجب الاحترام۔ پیغمبر ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام لوگوں میں سے میرے قریب تر ہے، واجب الاحترام۔ رسول خدا پیغمبر مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے متقین اور پرہیزگار ہے علی ابن ابی طالب، واجب الاحترام۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ پہلا فرد ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ پہلا فرد ہے جو حوض کوثر کے کنارے مجھ سے ملے گا، جس کو حوض کوثر پر میرا دیدار سب سے پہلے کرے گا، علی ابن ابی طالب وہ شخص ہے۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ میں اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام حجت خدا ہیں اس کی مخلوق پر، واجب الاحترام۔ یہ افادیت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کہ وہ پیغمبر جو بغیر وحی کے گفتگو نہیں کرتا، وہی پیغمبر، اتنی احادیث پیغمبر نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان اور منزلت و مرتبے کے بارے میں بیان کیے ہیں کہ کسی صحابی کے بارے میں اتنی احادیث نہیں ہیں۔ واجب الاحترام
علی ابن ابی طالب کے بغیر انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ علی ابن ابی طالب کو انسان چھوڑ دے تو انسان کا کچھ بھی نہیں رہتا۔ آخر میں ایک شعر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ عرض کیا ہے، مسجد میں بھی علی ہیں تو منبر پہ بھی علی، مسجد میں بھی علی ہیں تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی۔ بھئی ہر جا علی ملیں گے، صرف ایک جگہ بچتی ہے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیو، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں۔ آخر میں اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں ایک بہترین شعر آپ کی نظر کرتا چلوں۔ عرض کیا ہے کہ مسجد میں بھی علی ہیں تو منبر پہ بھی علی، مسجد میں بھی علی ہیں تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی۔ بھئی ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیو، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیو، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔